بات اب معیشت کے حوالے سے کر لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے معاشی معاملات میں. تو IMF کی پاکستان کے ساتھ $1 ارب قرض پروگرام پر جائزے کے لیے بات چیت مکمل ہو گئی ہے. اور IMF اعلامیہ کے مطابق پاکستان کے ساتھ جو کنورسیشن رہی، جو یہ گفتگو رہی، بہت پازیٹیو رہی. پاکستان نے موجودہ قرض پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا ہے کیونکہ شرائط بڑی سخت تھی بھائی. اور پاکستان کے ساتھ کلائمیٹ فائنینسنگ، قرضوں کی ادائیگی کی مینجمنٹ، توانائی اور معاشی ترقی کی شرح بڑھانے، توانائی، صحت اور تعلیم کے فروغ پر بات چیت ہونی چاہیے. اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہمارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ہم اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں اور IMF اس پہ زور بھی دے رہا ہے. اس پہ ہمیں بہت سب سے کم بجٹ لگتا ہے. اگر آپ بجٹ کی ایلوکیشن دیکھیں تو ان 2 سیکٹرز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے ساتھ سماجی تحفظ، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے پر بھی تبادلہ خیال ہوا. تو ابھی مزید بات چیت جو ہے وہ آن لائن جاری رہے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ARY نیوز سے خصوصی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ IMF پروگرام کے اہداف پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے. شرائط کے مطابق اہداف پر عمل درآمد ہو رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی معاشی ٹیم کی کارکردگی کو IMF وفد نے سراہا اور بات چیت کو مثبت قرار دیا. IMF وفد سے بہتر انداز میں بات ہوئی. آن لائن بات چیت جاری رہے گی جس کے نتائج آئندہ دنوں میں ملیں گے. تو چلیں جی اس پہ بات کر لیتے ہیں. ماہر معاشیات عابد سلیری نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ عابد ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان اور IMF کے درمیان بات چیت جاری ہے، قرض کی دوسری قسط کے لیے مذاکرات کامیاب ہو گئے، اس کو ہماری معیشت کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ اس کی کیا سگنیفیکینس ہے، کیا آپ اس پر کہیے گا؟ جی شکریہ. دیکھیے اسٹاف لیول مشن جو ہے وہ سکسیسفلی کنکلوڈ ہو گیا. ابھی ہمیں IMF کی طرف سے باضابطہ اس کا جو اعلامیہ ہے وہ جاری نہیں ہوا، لیکن اب ہوگا یہ کہ اسٹاف جو ہے وہ اس اپنی ریویو کی فائنڈنگ جس میں کوئی ریکمینڈ کریں گے کہ پاکستان کو اگلی ٹرانچ دے دی جائے، بلکہ پاکستان کی جو ریکویسٹ تھی کہ کلائمیٹ چینج کے لیے اضافی $1 بلین جو ہے 1 سے $1.2 بلین دیا جائے، اس کو بھی اطلاعات کے مطابق ریویو مشن جو ہے اس نے انڈورس کیا ہے. تو وہ یہ دونوں چیزیں اب ایگزیکٹو بورڈ کے پاس جائیں گی جس کی میٹنگ اپریل یا مئی میں ہونا متوقع ہے اور وہاں پہ اس کی فائنل اپروول ملے گی. اب IMF کے اندر رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ ریلائبل اور اسٹرانگ رہے گی. ہم نے دیکھا پچھلے 1.5 سال سے پاکستانی روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ اپنی ایک قدر کو مستحکم رکھنے میں کامیاب ہے، جس نے ہماری معیشت کو کافی ساری سرٹینٹی دی ہے. اور دوسرا پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ بہتر رہے گی. اگر آپ کو IMF پروگرام میں ہے اور IMF آپ کے جو معاشی اقدامات ہیں ان کو انڈورس کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ اس ملک کی کریڈٹ ریٹنگ کو انڈورس کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی معیشت کے لیے، میکرو اکانومی کے لیے بڑی خوش کن خبریں ہیں. تو عابد صاحب اب جو IMF کی طرف سے مثبت اشارہ ملا ہے، اس کے بعد عالمی جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کا کس حد تک اعتماد بحال ہو سکتا ہے یا ہو چکا ہے پاکستان کے اندر؟ نہیں، یہ عالمی انویسٹرز جو ہیں وہ ایک سے زیادہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. ایک تو آپ نے جیسے درست فرمایا کہ IMF کی جو تو انڈورسمنٹ ہے، IMF کے ساتھ رہنا، کریڈٹ ریٹنگ کا بہتر ہونا، وہ ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کچھ چیزیں ہمیں یہاں پہ درست کرنی ہوگی. مثلاً یہ جو ایک ٹریجڈی ہوئی جعفر ایکسپریس والی، جس میں ہماری مسلح افواج نے بہت کامیابی سے دہشت گردوں کو پسپا کیا، لیکن اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ یقیناً جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے تشویش اور پریشانی کا باعث بنتی ہیں. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ان کے ڈیسیژن لینے میں وہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوتی ہے. تو یہ فزیکل سیکورٹی، پولیٹیکل انسرٹینٹی اور اکنامک انسرٹینٹی، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی انویسٹر کا انویسٹ کرنا یا نہ کرنے کا فیصلے کا باعث بنتی ہیں. IMF جو ہے وہ ایک چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں جو باقی دونوں پہلو ہیں اس پہ بھی اپنا ہوم ورک جاری رکھنا ہے تاکہ یہاں پہ ایک چیز بتائیے گا، IMF پاکستان کا جو ٹیکس ہدف ہے وہ کم کرنے پر راضی ہو گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے ٹیکس ہدف کم کرنے کا؟ ہم تو یہاں پہ بات کرتے ہیں ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی جو ٹیکس نہیں دیتے، پھر ہمارے یہاں ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے جو سیلریڈ کلاس ہے اس پر مزید ٹیکس عائد کر دیے جاتے ہیں. اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ کیا ٹیکس کم ہوگا جو حکومت اور IMF کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق 12.9 کھرب روپے کے ٹیکس جو ہیں 12.9 ٹریلین وہ اکٹھا کرنے تھے.
आल्दो के जो रेवेन्यू है उसकी कलेक्शन में, टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है, लेकिन वो हदफ पूरा नहीं हो रहा था, तो उस पर हुकूमत ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस पेश किया, और वो ये था कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रही। पहले ये ख्याल था कि शायद इकॉनमी जो है वो 3-3.5% पे ग्रो करेगी। अब जो रिवाइज नंबर आ रहे हैं और उसमें कॉटन की जो क्रॉप है उसकी कमी वो एक मेजर फैक्टर रही। आगे गंदम की फसल भी शायद उस तरह से नहीं देखने में आ रही। तो इकॉनमी का हुजम जो है वो उस तरीके से जब नहीं बढ़ेगा तो फिर टैक्स भी उस तरीके से कलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इन्फ्लेशन जो है उस पर माशाल्लाह काबू पाया गया, जो महंगाई में इजाफे की रफ्तार, तो उसकी वजह से भी टैक्स कलेक्शन जो है उस तरीके से नहीं हुई। तो अब वो इकॉनमी का जो साइज़ है वो कम हो गया है। पहले वो 123 ट्रिलियन की इकॉनमी समझी जा रही थी, अब वो 123 ट्रिलियन से कम होके 116 ट्रिलियन पे आ गई है। तो जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो तो वही रहेगा 10.5%, लेकिन उसके हदफ में थोड़ी सी कमी आई है। 600 अरब रुपए का सैलरी क्लास के टैक्स नहीं कम हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ कम होंगे। अगला बजट जो है वो अब IMF की रिकमेंडेशन के मुताबिक बनाया जा रहा होगा, और उस पर कोशिश ये की जा रही होगी कि टैक्स नेट को एक्सपेंड किया जाए। अगर टैक्स नेट खातर खाब एक्सपेंड हो जाता है तो शायद वो जो आपकी मिनिमम टैक्स ब्रैकेट है उसमें कुछ इजाफा हो जाए। अभी अगर आपकी माहाना आमदनी 50,000 रुपये से तजावज़ कर जाती है तो उस अजाफी आमदनी पे टैक्स लगता है, उसको कुछ कोशिश की जा रही होगी हुकूमत की तरफ से कि उस ब्रैकेट को थोड़ा ऊपर कर दिया जाए। जो अपर ब्रैकेट्स हैं मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कोई रिलीफ जो है वो मिलने की तो। अच्छा, हम समझ रहे थे आपको अच्छी खबर सुनाएंगे। आबिद ये बताइएगा कि अब जो IMF की जानिब से क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए $1 अरब पाकिस्तान को दिए गए हैं, अब ये पाकिस्तान में किन माहौलियाती मतलब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के किन शोबों में ये $1 अरब इस्तेमाल होंगे, और इससे कितनी मदद मिलेगी पाकिस्तान को अपनी एनवायरमेंटल जो सिक्योरिटी है उसको सिक्योर करने के लिए? अगेन हमें यहाँ पे मेरा ख्याल है अपनी स्टेटमेंट शुरू करनी चाहिए कि इंशाल्लाह मिल जाएंगे। जो स्टाफ मिशन है उसका काम सिर्फ रिकमेंड करना है, फाइनल अप्रूवल एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने देनी होती है। और ये जो स्टाफ मिशन है ये प्योरली टेक्निकल तरीके से अपनी वैल्यूएशन करता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड एक पॉलिटिकल वहाँ पे माहौल होता है। यहाँ पे दोस्त दुश्मन ममालिक जो हैं वो कोशिश करते हैं अपनी इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करने की, लेकिन इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो अगर ये हो जाता है तो जैसे कोविड के ज़माने में पाकिस्तान को एक रैपिड फैसिलिटी मिली थी, इसी तरीके से 1 से 1.2 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को इजाफी मिलेंगे, जो कि ग्रीन इकॉनमी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होंगे। जिसका मतलब ये होगा कि आप अपनी इंडस्ट्री को कैसे ग्रीन कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये उन प्रोजेक्ट्स पे इसकी फंडिंग जो है वो लग रही होगी जो कि इकॉनमी को ग्रीन करने में काम आ सके। थैंक यू सो मच आबिद सुलैरी, बहुत शुक्रिया।